الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفی الفرقان الحمید ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ واجب الاحترام برادران اسلام، عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور مجھے دیکھنے والی میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، یوٹیوب چینل دینی علوم آپ کی بارگاہ کے اندر ایک دفعہ پھر حاضر ہے، ایک نئی معلوماتی ویڈیو لے کر۔ آپ سے بس ایک درخواست ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگیں تو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ آج ہم نماز عصر کی 4 سنتیں اور نماز عصر کے 4 فرض پڑھنے کا جو ہے وہ طریقہ سیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نماز فجر کی سنتیں، فرض اور نماز ظہر کی سنتیں، فرض اور نوافل پڑھنے کا طریقہ بتا چکے ہیں۔ اگر کسی دوست کو وہ ویڈیو نہ ملی ہوں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ان ویڈیو کے لنک بھی شیئر کر دیے جائیں گے، تو وہاں پر جا کر آپ فجر کی سنتیں، فرض، ظہر کی سنتیں اور نوافل، فرض وغیرہ سیکھنے کا جو وہ عمل ہے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ تو آج ہم نماز عصر کی پہلی 4 سنتیں جو ہے وہ بھی سیکھیں گے۔ اس کا تھوڑا سا طریقہ مختلف ہے ظہر کی سنتوں سے۔ 4 رکعت نماز سنت نماز عصر منہ طرف خانہ کعبہ شریف کی عبادت اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر۔ پہلی رکعت کے اندر ہم ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہ پڑھیں گے، کوئی سی بھی سورت پڑھیں گے اور ثنا پڑھنے کے بعد الحمد شریف اور کوئی سی بھی سورت، رکوع و سجود کرنے کے بعد دوسری رکعت کے اندر جب ہم کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت کے اندر بھی ہم الحمد شریف اور کوئی سی بھی سورت پڑھیں گے، ثنا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلی رکعت کے اندر ثنا، الحمد شریف، کوئی سی بھی سورت، دوسری رکعت کے اندر الحمد شریف اور سورت، اور 2 رکعتیں پوری کرنے کے بعد جب ہم تشہد پر بیٹھیں گے، اتحیات پر بیٹھیں گے، تو وہاں پر ہم نے اتحیات بھی پڑھنی ہے، درود پاک بھی پڑھنا ہے اور دعا بھی پڑھنی ہے، یعنی کہ رب جعلنی یوم یقوم الحساب تک پڑھنی ہے، مگر سلام نہیں پھیرنا۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے اندر کھڑے ہو جانا ہے، تیسری رکعت کے لیے۔ تو تیسری رکعت میں ہم نے پھر ثنا پڑھنی ہے۔ ظہر کی سنتوں کے اندر تو نہیں نہ پڑھنی تھی ہم نے، اور ظہر کی سنتوں کے اندر ہم نے وہ درمیان والی اتحیات بھی صرف تشہد تک پڑھنی تھی، مگر یہاں پر ہم نے جب درمیان میں بیٹھنا ہے 2 رکعتیں پوری کرنے کے بعد تو ہم نے اتحیات بھی پڑھنی ہے، درود پاک بھی پڑھنا ہے، دعا بھی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جب ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہی جو ہے وہ ہم ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد الحمد شریف، کوئی سی بھی سورت، رکوع و سجود۔ چوتھی رکعت کے اندر پھر الحمد شریف سے شروع کریں گے، کوئی سی بھی سورت پڑھیں گے، رکوع و سجود کریں گے، اور آخر میں اتحیات، درود پاک، دعا پڑھنے کے بعد دونوں طرف جو ہے وہ سلام پھیر دیں گے۔ یہ نماز عصر کی پہلی 4 سنتیں پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد فرض پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو ہم نے ظہر کی نماز کا سیکھا۔ دوبارہ سماعت فرما لیں۔ یہاں پر نیت کا فرق کرنا ہے، نماز عصر کا وقت لینا ہے کہ 4 رکعت نماز فرض، وقت ہے نماز عصر کا، منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے، عبادت اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر۔ اب ہم نے پہلی رکعت کے اندر ثنا پڑھنی ہے، پہلی رکعت کے اندر ثنا کے بعد
ہم نے سورہ فاتحہ اور سورت ساتھ ملانی ہے، دوسری رکعت کے اندر ہم نے صرف سورہ فاتحہ اور سورت ساتھ ملانی ہے، ثنا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری رکعت جب ہم 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد بیٹھیں گے اتحیات پر تو صرف اتحیات پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسری رکعت کے اندر ہم صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ یہ فرض پڑھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے نماز عصر کا، کہ تیسری رکعت کے اندر ہم صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، نہ تو ہم نے ثنا پڑھنی ہے اور نہ کوئی اور سورت ساتھ ملانی ہے۔ تو چوتھی رکعت کے اندر پھر ہم صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد رکوع و سجود کریں گے، آخر میں اتحیات، درود پاک، دعا پڑھنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیں گے، دعائیں کریں گے۔ میرے لیے بھی کیجئے گا، اپنے والدین کے لیے، بزرگوں کے لیے، اپنے پیارے وطن عزیز کے لیے، افواج پاکستان کے لیے، سب کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی سمجھ حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، دین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرہ۔